یہ مدرسہ اللہ جس کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے ان کے تو فعل چلتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ بچہ جب حفظ کر رہا ہو، جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے، یقین کریں ایک حرف جس طرح حافظ قرآن پڑھتا ہے نا، ایک حرف، ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے الف لام میم، یہ 3 حرف ہے. حافظ جب پڑھے گا الف، اس کو 10 نیکیاں، تو تعاون کرنے والے کو بھی 10 نیکیاں. سبحان اللہ. وہ والدین جنہوں نے محنت کر کے اپنے بچے کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دور کر کے مدرسے میں ڈالا، جس طرح 10 نیکیاں انہیں ملتی ہیں، اسی طرح 10 نیکیاں والدین کے کھاتے میں بھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. اللہ کریم. اچھا، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے، اللہ کو غصہ بھی آتا ہے. آپ کو غصہ آئے، مجھے غصہ آئے تو کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ میرے بچوں کو سب کو پتہ ہے، آپ کے بچوں کو پتہ ہے جب غصہ آ جائے تو کیا کرنا ہے. یا تو دور چلے جانا ہے، یا پھر کوئی ایسی بات کرنی ہے، کوئی پانی پیش کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے نا. میرے رب کو بھی غصہ آتا ہے. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ ان اللہ تعالی لا یغضب، کہ اللہ کی ذات بھی غصہ میں آتی ہے. فتسلم الملائکہ، سارے فرشتے فرما بردار ہو جاتے ہیں. لغضبہ، اللہ کے غضب کی وجہ سے، چاہے وہ جبرائیل ہو، چاہے وہ میکائیل ہو، چاہے وہ اسرافیل و اسرائیل ہو، سارے فرشتے فرما بردار ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا نَظَرَ، توجہ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، میرے اللہ جب حافظ قرآن کی طرف دیکھتے گئے تو اللہ کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. سبحان اللہ. آج میں معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں بعض علاقوں میں جو کسی حافظ کو دیکھتے ہیں تو خواہ غصہ چڑھ جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. اللہ اکبر. تو اللہ حافظ قرآن کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو میں یوں کہوں گا، اور کچھ نہیں، یوں کہوں گا، جو حافظ قرآن کو دیکھ کر دل ٹھنڈا کرے وہ اللہ والا ہے. سبحان اللہ. آسان نشانی اللہ والوں کی، وہ اللہ والا ہے. خیر، میرے آقا نے فرمایا فَإِذَا نَظَرَ إِلَىٰ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ، جب اللہ حافظ قرآن کی طرف نظر کرتے ہیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. توجہ میں بات کو سمیٹنے والا ہوں. میرے آقا نے فرمایا حملۃ القرآن ہے، کوئی کس کو اللہ کا ولی کہتا ہے، کوئی کس کو اللہ کا ولی کہتا ہے. لوگ کس کو ولی بنا دیتے ہیں. میں کیوں نہ سلام کرو آمنہ کے لال کو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے 1400 سال پہلے مسئلے کو حل فرما دیا. آپ نے فرمایا حملۃ القرآن، حافظ قرآن اولیاء اللہ. سبحان اللہ. اولیاء اللہ، حافظ قرآن اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. جس کو سمجھ آئیے وہ بولے، جس کو سمجھ آئیے وہ بولے. حافظ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا ولی ہے. وہ ہم نے سنا ہے نا کہ جب کوئی بے ہوش ہو جائے، اس کو ہوش نہ آ رہی ہو، تو اس کا قریبی جو دوست ہو وہ اس کے کان میں آواز دے تو اسے ہوش آ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ محققین نے لکھا ہے. اس کے کان میں آواز دیں تو اسے ہوش آ جاتی ہے. تو دوست جو ہوتا ہے نا، دوست کو دیکھ کر، ولی کو دیکھ کر، میں بے ہوشی کی بات نہیں کرتا، ولی کو دیکھ کر، یہاں تو بے ہوشی کی بات ہے، ولی کو دیکھ کر اور زیادہ اوپر ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حملۃ القرآن اولیاء اللہ، حافظ قرآن اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. ذرا زور سے سبحان اللہ. تو پھر میں ذرا یہ کہہ دوں، حافظ قرآن اللہ کے ولی ہیں
اللہ جب اپنے ولیوں کو دیکھتا ہے تو غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. حضور نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، اللہ کی قرآن کے حافظ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں. حضور نے فرمایا فمن عاداہم فقد عاد اللہ، جس نے اللہ کے ولی اور حافظ قرآن کے ساتھ دشمنی رکھی، میں اللہ کا نبی یہ کہتا ہوں پکی بات ہے اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی رکھی ہے. ومن والاہم، جس نے اللہ کا ولی بننا ہے وہ حافظ قرآن کے ساتھ دوستی لگائے وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. حافظ قرآن اللہ کا ولی ہے، تم ولی بننا چاہتے ہو حافظ قرآن کے ساتھ دوستی لگا لو. سبحان اللہ. معلوم ہوا اللہ فرماتے ہیں حافظ قرآن میرا دوست ہے. جو میرا دوست بننا چاہتا ہے نا، مجھے تلاش کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہے، وہ میرے حافظ قرآن کے ساتھ دوستی لگائے، گویا اس نے میرے ساتھ دوستی لگا لی. حضور فرماتے ہیں ان اللہ تعالی، توجہ ہے، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ، لا ینصت، اللہ خاموش ہوتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے مطابق. بے شک اللہ خاموش ہوتے ہیں للقرآن، قرآن کے لیے. نہیں سمجھ آئی؟ تشریح کر کے بتلاؤں. جب کوئی حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہے، جب کوئی قاری قرآن کی قرأت کرتا ہے، اللہ اس کے قرآن کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا وَيَسْمَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ، جب حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا کلام سنتے گے، اس کے قرآن کو سنتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونا جانا چاہتا ہے، میں اللہ کا نبی اسے رستہ بتاتا ہوں، وہ قرآن کھول کر توجہ سے پڑھنے شروع کرے، اللہ اس کے ساتھ گفتگو اور کلام فرماتا ہے. کون کون اپنے بچوں کو حفظ کرائے گا؟ یا ایم اے میں زور پہ لانا؟ جی دیکھیں میرے پاس کیا ہے میں جانتا ہوں، آپ کے پاس کیا ہے آپ جانتے ہیں. دولت ہے، دنیا ہے، کیا ہے، آخرت کے لیے کیا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں. ہمارے پلے اگر کچھ بھی نہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے، توجہ میری طرف، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حافظ قرآن کو جس قبرستان میں دفنایا جائے گا، اس قبرستان کے اندر حافظ قرآن کی قبر کے اردا گرد 7 وہ قبریں جن پر جہنم کا عذاب ہو رہا ہے، حافظ قرآن کی وجہ سے اللہ ان قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ اس کی قبر کی برکت ہے. تو جس گھر میں حافظ قرآن ہو، سبحان اللہ، جس کا بچہ حافظ قرآن ہو، کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے بچوں کو حفظ کروائیں گے، مدرسے کے ساتھ تعاون کریں گے. میرے آقا کا مقصد میلاد ایک مقصد یہ ہے، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن کے ساتھ جڑو گے. اور ایک حدیث مبارکہ مختصراً اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن اور ذکر ان 2 چیزوں کو پکڑ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. زور ملاکوں نے سبحان اللہ. پڑھی تو سندے بولنے کا ٹائم آیا، ذکر کر سو جی. اس لیے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. اللہ کی قسم یہ جو آیت پڑھی ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسا ہے، اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی ہے. جب قرآن کو کھولا جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں تم قرآن کھولو گے رب تمہارے مقدر اور نصیب کھول دے گا. تم قرآن کو بند کر کے رکھو گے رب تمہارے مقدر اور نصیب بند کر کے رکھے گا. آج ہم روزگار کے پیچھے کیوں پڑے ہیں، برکتیں کیوں اٹھ گئیں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو بند کر دیا ہے. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کے اوپر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں. آخری حدیث ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے، مفہوم ہے، جس طرح ہم زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں اور یہ آسمان پہ ہمیں ستارے نظر آتے ہیں، اس طرح آسمان والے زمین کو دیکھتے ہیں، اس طرح آسمان والے زمین والوں کو دیکھتے ہیں. تو جس گھر کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو، آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح نظر
आसमान पे सितारे चमकते हुए नजर आते हैं। आसमान वालों को जिस घर में कुरान खुले वो घर इस तरह चमकता नजर आता है जिस तरह आसमान पे सितारे चमकते हुए। कुरान खोलेंगे ना इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे ना, मेरे साथ जरा मिलकर जिक्र करिए, कलमा पढ़िए ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੈਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਕਲਮਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਜ਼ਰਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਲਾ इसको किसी कारोबार और किसी फैक्ट्री के अंदर लगाएंगे, दुनिया कमाएगा। याद रखो शायर क्या कहता है, ए दुनिया एक मुसाफिर खाना किए तो ले जाना, ओ यार बना ले कमली वाला, जय तू जन्नत जाना, मिलकर पढ़िए ला इलाहा आंखें बंद करके दिल के ऊपर सर्ब लगा के दिलों को ठंडा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मिलकर गज के पढ़िए, ला इलाहा शायर कहता है, ए दुनिया एक चक्की ए यारो ते असियां इस दे दाने, और दुनिया तो सबने जाना कि रांझे की राणे, मिलकर पढ़िए ला इलाहा ये जिक्र मेरे वास्ते भी नहीं करना ते अपने वास्ते भी नहीं करना, सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते, अल्लाह खुश करने वास्ते। बुलंद आवाज नाल मेरे साथ मिल के पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह। ए दुनिया एक मुसाफिर खाना, तवज्जो एथे कोई आवे ते कोई जावे, ओ किसदी जुर्रत मोहम्मद बख्शा, एथे पक्के डेरे लावे, मिल के पढ़िए ला इलाहा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, आखिरी जुमला, आखिरी ज़रब, तवज्जो है, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। फरमाया जो जुमे वाले दिन मरता है अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेते। ये हदीस सुनिए,
ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ. میں اس کے متعلق ایک شعر پڑھوں گا. سبحان اللہ کی آواز نہ آئی تو اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا. سبحان اللہ کہیں گے؟ سبحان اللہ. آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیے. شاعر کہتے ہیں جدو مران دے جمعے والا روزو میں جس کی تمنا ہے جمعے والے دن میری موت آئے چھک کے آنکھیں سبحان اللہ. جدو مران دے جمعے والا قبر میں 3 سوال ہو سن من ربو کا ما دینو کا ما نبیو کا یہی سنا ہے. جس نے یہ سنا ہے زور سے کہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک اور بات بھی کہتا ہوں اس کے لیے زور سے کہیں سبحان اللہ. ایک سوال اور بھی ہوگا. ماذا تقول هذا الرجل. سبحان اللہ. پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا ہے. بعث فیکم. سبحان اللہ. جو بھیجے گئے تھے حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ مبارک دکھایا جائے گا. اور ایمانداروں ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. 2 باتیں. جب بھی میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے چاہے رات 10 بجے دفناؤ چاہے دن 10 بجے دفناؤ میں جو بات کروں گا انشاءاللہ مسلم حقیقت پہ مبنی دلائل سے مدلل. زور سے کہو سبحان اللہ. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا جب بھی میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے چاہے مفہوم ہے کسی بھی وقت دفناؤ. اس کی تشریح ہے میت پہ عصر کے بعد والا وقت پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. عصر کی نماز کا جاتا ہوا وقت جو ہوتا ہے نا اس وقت وہ وقت میت پہ قبر میں پیش کیا جاتا ہے. سورج غروب ہو رہا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے. جب فرشتے اسے پوچھتے ہیں من ربو کا اس کے اندر روح ڈالی جاتی ہے اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے. مشکات شریف کی روایت ہے بٹھایا جاتا ہے. توجہ. جب اس میت کو بٹھا دیا جاتا ہے فرشتے سوال کرتے ہیں من ربو کا. وہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں یمسح بیدی عینیہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملتا ہے. کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے. سبحان اللہ. پریشان ہو گئی ہو ذرا زور نہ رکھو سبحان اللہ. جب ادھر ادھر دیکھتا ہے فرشتے اس کو پوچھتے ہیں من ربو کا کہتا ہے ہٹ جاؤ میری نماز کا وقت ہے دیر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. وہ فرشتے رب کے پاس جاتے ہیں پروردگار. عجیب ماجرا ہے. اس کو پوچھتے ہیں من ربو کا یہ کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ نماز میری نماز کا وقت جا رہا ہے. یہی وجہ ہے ان وجوہات میں سے ایک یہ بھی وجہ ہے قرآن کی آیت ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی. نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو. جو جتنا عصر کی نماز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے یہ فضیلت ہے. سنو فرشتے جاتے ہیں رب کریم عجیب ماجرا ہے یا اللہ عجیب ماجرا ہے. ہم نے اس سے سوال پوچھا وہ نماز کہتا ہے میرے دور ہو جاؤ مجھے دیر ہو رہی ہے. اللہ فرماتے ہیں باوجود جاننے کے جاؤ اس سے پوچھو کیا چاہتا ہے. فرشتے آتے ہیں آ کر پوچھتے ہیں المختصر عرض کرتے ہیں رب کریم وہ تو آپ کی رضا چاہتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے اسے بغیر حساب کے معاف کر دیا.
جب سوالات ہوتے ہیں قبر کے اندر اس وقت جب پوچھتے ہیں نا من ربو کا، ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے ماذا تقول، یہ جو ہستی ہے حضور پاک علیہ السلام کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، تو جو جانتا ہے تو وہ کہتا ہے نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر اس کو کہتا ہے جدوں دی راتے نبی میرے کولو وے پڑھیے لا الہ الا اللہ، جس کا ایمان تازہ ہوا ہے، جتنا ایمان تازہ ہوا ہے اتنے زور کے ساتھ کلمے کا ضرب لگائیے لا الہ الا اللہ لا الہ ذرا زور والا کو سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔